من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ہر قسم دی حمد و ثنا خالق ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک واسطے انگنت بے شمار لا تعداد درود و سلام پوری کائنات دے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ حکم الحاکمین کو دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا تہاڈا آنا جامعہ مسجد ریاض الجنہ دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے جمع ہونا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول اور منظور فرمائے. درد دل نال دعا کرو یا اللہ ساڈے اندروں جو بیمار نے، ساڈے اعزاء و اقارب اندروں جو بیمار نے، دوست و احباب اندروں جو بیمار نے، یا اللہ تو سارے ہی بیماراں نوں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو اہل ایمان اہل توحید ساڈے نمازیاں اندروں، ساڈے رشتہ داراں اندروں، ساڈے اندروں جنہاں دے والدین، ساڈے اعزاء و اقارب جو دنیا تو ٹر گئے نے، دعا کرو اللہ پاک سارے نوں جنت الفردوس عطا فرمائے. مختصر حمد و صلاۃ و بعد تواڈے سامنے قرآن مجید دی آیت دا ایک ٹکڑا پیش کیتا ہے
جہدے اندر اللہ رب العالمین نے سانو ساریاں نو فرمایا کنتم خیر امہ، تسی سب تو بہترین امت ہو۔ کائنات دے اندر بڑیاں امتاں آئیاں، اللہ نے ہر امت نو اپنا مقام عطا فرمایا۔ اس کائنات دے اندر آدم علیہ السلام دے بیٹے بھی تشریف لے آئے، انہاں دی امت۔ اس کائنات دے اندر وہ لوگ بھی آئے جڑے 60-70 بندے یا 80 بندے نوح علیہ السلام دا کلمہ جنہاں نے پڑھیا، اور اس کائنات دے اندر جناب یعقوب و یوسف دیاں امتاں بھی آئیاں، اور بنی اسرائیل بھی آئے جنہاں دے بارے اللہ نے فرمایا کہ انی فضلتکم علی العالمین، اسی تانوں کائنات دے اندر سب تو زیادہ فضیلت عطا فرمائیے۔ تو اللہ پاک نے ساریاں امتاں دے اندر سب تو بہترین امت قرار دیتا ہے۔ تے کس امت نو؟ مینو اور توانو، اے امت جڑی ساڈی امت ہے نا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت، سانو بہترین امت قرار دیتا ہے۔ اور دنیا دے اندر ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں بہتر تو بہتر بنا، اور دوڑ ہی لگی ہے کہ اپنے آپ ہر شخص بہترین ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایسا کام کرنا چاہتا ہے کہ دنیا میں لوگوں نو یاد کرن، لوگوں نو اچھا سمجھن، لوگوں نو چنگا سمجھن، لوگوں نو سلام کرن، اور لوگوں نو بہترین قرار دین۔ ہر شخص دی دوڑ ہے، ہر شخص دی فکر ہے، اور ہونی بھی چاہیے نا۔ ساڈے ہاں تے پٹھے ہی معاملے چل گئے نا، وہ کوئی لڑائی ہوئے نا، تو لڑائی وچ آپس ایک دوسرے پتہ کیا ہے، لے تینوں تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کی سمجھنا ہے، ساڈے تو وڈا بدماش نہیں ہے تو، یعنی اسی وڈے بدماش ہے تیرے نالوں، اپنے آپ کو برے تو برا ثابت کر رہے ہیں، میرے تو برا کوئی نہیں ہونا، لفظ بولنے نا، تیرے نال میرے تو برا کوئی نہیں ہونا، یعنی کنا برا لفظ ہے، کنا گندا لفظ ہے کہ انسان اپنے بارے کہے کہ میرے تو برا کوئی نہیں، اپنے بارے کہے جی میرے تو بڑا بدماش کوئی نہیں۔ کوئی بھی عقل مند شخص یہ لفظ نہیں بول سکتا، وہ بیوقوف شخص کہتے جی میرے تو بڑا برا کوئی نہیں۔ عقل مند یہ کہے گا کہ میرے تو بہترین شخص کوئی نہیں، میرے تو چنگا کوئی نہیں، اور کوشش کرے گا کہ چنگے تو چنگا بنے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کنتم خیر امت، میں تمہیں چنگا بنا کے بھیجا ہے۔ امتاں دے لحاظ نال دیکھو گے تو امتاں دے اندروں تسی سب تو بہترین ہو، اور اگر مخلوقات دے اندروں دیکھو گے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تے اسی تانوں ساریاں مخلوقات جو بہترین مخلوق بنایا ہے۔ اور پھر بہترین انسان بن کیویں سکدا ہے؟ اج دے جمعۃ المبارک دے خطبے دا جڑا سبق ہے نا، وہ ہے کہ کیڑی ایسیاں عادتاں نے، کیڑے ایسے کم نے انسان اگر وہ کرے تے اللہ پاک اور دے محبوب نے انہوں بہترین قرار دیتا ہے، اور کائنات دے اندر بہترین شخص ہو سکتا ہے، اور آخرت دے اندر بھی وہ بہترین ہوئے گا۔ تو اس تو پہلے یہ بات یاد رکھو، سب تو بہتر بندہ ہوتا ہے جڑا دوسرے دے کم آئے، دوسرے دے حقوق ادا کرے۔ اور حقوق ساڈے تے دو قسم دے نے، ایک حقوق نے جو اللہ پاک دے حقوق نے، ایک حقوق نے جڑے بندیاں دے حقوق نے۔ جڑا اللہ دے حقوق ادا کرے گا یہ بھی سب تو زیادہ بہتر ہے، اللہ پاک نے انہوں بہتر قرار دیتا ہے، نبی علیہ السلام نے انہوں بہتر قرار دیتا ہے۔ اور جڑا بندیاں دے حقوق ادا کرے گا یہ بھی بہترین شخص ہے۔ اللہ تعالیٰ دے حقوق دے اندروں سب تو پہلا حق ہے اللہ پاک دی عبادت کی جائے، اور پیدا بھی اللہ پاک نے سب اسے واسطے کیتا ہے نا۔ قرآن کہہ رہے ہیں، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کائنات دے لوگوں میں سارے جنات تے انساناں نو پیدا اس واسطے کیتا ہے کہ میری عبادت کرن۔ ساری زندگی دا مقصد ہے اللہ پاک دی عبادت کرنا۔ اور آمینہ دلال فرماندے نے کائنات دے لوگوں، جامع ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں صحیح قرار دیتا ہے۔ فرمایا لوگوں رجل فی معاشیتہ، ایک بندہ یہ دنیا دے کم کار کردا پھردا ہے، اپنے جانور لے کے انہاں نوں چراندا پھردا ہے، کدے پہاڑیاں تے، کدے جناب وادیاں دے اندر، کدے کھیتاں کھلیاناں دے اندر، کدے اپنے کم کر رہے ہیں، کدے دکانداریاں کر رہے ہیں، کدے فیکٹریاں چلا رہے ہیں، کدے محنت مزدوریاں کر رہے ہیں، ادھروں نماز دا ٹائم آ جاندا ہے، یا بدھ ربہ جے دنیا دے کم کردا ہے تے یؤدی حقہ او دا بھی حق ادا کر دیندا ہے، کسے نوں شکایت دا موقع نہیں دیندا، ویا بدھ ربہ تے دنیا دے کماں دے نال نال اپنے رب دی عبادت کردا ہے۔ آمینہ دلال فرماندے لوگوں ساریاں تو چنگا تے بہتر بندہ ویکھنا تے اے رب دی عبادت کرن والے
نو ویکھ لو دو گلاں یہ نہیں کہ صرف صوفی بن کے مسیتے ہی بیٹھا ہے بس اللہ اللہ کرتے رہنا ہے، نہیں نہیں، فرمایا یؤدی حقہا، ایک کم بھی کرتا ہے، دنیا داری بھی کرتا ہے، اور جناب اپنی محنت مزدوری بھی کر رہا ہے، بچیاں دا پیٹ پالن واسطے حلال کما بھی رہا ہے، تے جدوں حلال کماندے ہویا اینوں پتہ لگدا نا کہ عبادت دا وقت ہو گیا ہے، یہ اپنے سارے کام چھڈ کے اللہ پاک دی عبادت کردا ہے، تے آمینہ دلال فرماندے نے اللہ پاک نو یہ بندہ بڑا بہتر لگدا ہے، چنگا لگدا ہے، اور کائنات دے اندر بہترین وہ شخص ہے۔ اور دوسرے مقام تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اس بات نو نا دوسرے انداز نال بیان کیتا ہے، فرمایا لوگو ایک وہ بندہ ہے جہاں دنیا وچ رہندا ہے اور دنیا والیاں دے نال تعلقات رکھدا ہے، دنیا دا گرم و سرد ویکھدا ہے، اور جناب لوگاں دے وچ رہندا ہے، اور لوگاں دے وچ رہ کے لوگاں دیاں اذیتاں برداشت کردا ہے، او دے تے صبر کردا ہے۔ فرمایا المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم، ایک وہ مومن ہے جڑا لوگاں دے نال اٹھدا بیٹھدا ہے، لوگاں وچ رہندا ہے، معاشرے وچ رہندا ہے، ایک کٹیاں پا کے جنگلاں اندر جا کے نہیں بیٹھا، کیونکہ اے رہبانیت ہے۔ اور آمینہ دلال نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام اس بات دی اجازت نہیں دیندا تسی کم کاج چھڑ دیو، محنت مزدوری چھڑ دیو، اور جناب دنیا داری چھڑ دیو، اور کٹیاں پا کے کلے ہی بہ کے اللہ اللہ کرتے رہو، نہیں نہیں، فرمایا المؤمن الذی یخالط الناس، اے لوگاں دے نال ملدا جلدا ہے، کم کاج کردا ہے، محنت مزدوری کردا ہے، اور فرمایا نال نال اللہ پاک دیاں عبادتاں بھی کردا ہے، خیر من المؤمن الذی لم یخالط الناس ولم یصبر علی اذاہم، اے اس مومن نالوں بہتر ہے جڑا کم نہیں کردا، لوگاں تو کٹ کے کلے ہی بیٹھا ہے تے اللہ اللہ کری جا رہے ہیں، کلہ ہی بیٹھا ہے۔ تو دو باتیں آمینہ دلال نے فرمایا بھی صوفیت نہیں چلے گی، روحانیت نہیں چلے گی، کام بھی کرنا ہے۔ اچھا ایک بندہ سارے کام کاج چھڈ کے مسجد بیٹھا ہوئے تے نماز دے ٹائم نماز پڑھی جائے تو انہیں کی تیر مار رہا بھائی، وہ تو بیٹھے ہی مسجد وچ، اور ایک بندہ محنت مزدوری کر رہے ہیں، کم کاج کر رہے ہیں، اور بڑا جناب دا کم پیکتے ہوئے دکان تے بیٹھا ہے، گاہکاں دی لائن لگی ہے، ادھروں جناب سامان منگ رہے ہیں، کوئی ادھروں منگ رہا ہے، ادھروں حی علی الصلاۃ دی آواز آندی ہے، ایک گاہکاں دیاں لائناں چھڈ کے اپنے کم کاج کاروبار چھڈ کے یعبد ربہ تے اپنے رب دی عبادت واسطے آ جاندا ہے۔ آمینہ دلال فرماندے لوگو ایک کم کاج چو ٹائم کڈ کے عبادت کرنے والا سب تو بہتر بندہ ہے۔ تو پہلا بندہ جنہوں میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے سب تو بہتر قرار دیتا ہے نا، اے اوے جڑا حقوق اللہ دی ادائیگی کر رہے ہیں اور کم کاج دے نال نال عبادات کر رہے ہیں، اور اپنے رب نو راضی رکھدا ہے، اپنے رب نو خوش رکھدا ہے، اور اپنے رب دی عبادت کردا ہے۔ اللہ اکبر۔ تے دوسرے نمبر تے سب تو بہتر بندہ کون ہے؟ دیکھو نا، حقوق اللہ دی ادائیگی دے اندر عبادت تو بعد کی آ جاندا ہے؟ اطاعت، اللہ پاک دی اطاعت کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، اللہ اس دے رسول دی گل مننا۔ تے جیڑا بندہ عبادت کردا ہے اپنی مرضی نال نہیں، وہ عبادت کردا ہے کدے حکم دے مطابق؟ اللہ پاک دے حکم دے مطابق۔ تے طریقہ کیڑا اختیار کردا ہے؟ اپنی مرضی دا طریقہ نہیں، اپنے باپ دا طریقہ نہیں، اپنی والدہ دا بنایا ہے طریقہ نہیں، اپنے مولوی مفتی شیخ الحدیث دا بنایا ہے طریقہ نہیں، بلکہ اس طریقے تے عبادت کردا ہے جو طریقہ کائنات دے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے نا، تے او دی اتباع کردا ہے، فرما برداری کردا ہے۔ تے اللہ فرماندے نے سب تو بہتر بندیاں دے اندروں اے بندہ ہے جڑا اللہ اور رسول دی پیروی کرے گا، اطاعت کرے گا اور فرما برداری کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، او لوگوں سب تو چنگی چیز جدی تسی اتباع کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، جدی پیروی کرنی ہے، ما انزل الیکم من ربکم، اے او چیز ہے جڑی تواڈے رب نے تواڈی طرف نازل کیتی ہے۔ اللہ پاک نے کی نازل فرمایا ہے؟ اللہ پاک نے دو چیزاں نازل فرمائیاں نے، ایک اللہ دا قرآن ہے، ایک نبی علیہ السلام دا فرمان ہے۔ قرآن بھی
اللہ نے نازل کیتا ہے تے حدیث بھی اللہ پاک نے نازل کیتی ہے. اج لوگاں نو دھوکا لگ گیا, وہ کہندے نے قرآن نو تے اسی مننے آ پر حدیث نو نہیں مندے. او لوگو قرآن بھی اللہ پاک نے نازل کیتا ہے, حدیث بھی اللہ پاک نے نازل کیتی ہے. فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم. اللہ نے سب تو بہترین حدیث کتاب اللہ دی شکل وچ نازل فرمائی, اور پھر کوئی حدیث جیڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اقوال افعال آپ دی تقریرات دی شکل اندر اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی. علماء نے وحی دیاں دو قسماں بیان کیتیاں نے, ایک وحی مطلوب او وحی جی دی تلاوت کیتی جا رہی ہے قرآن دی شکل اندر موجود ہے, ایک وحی غیر مطلوب جی دی تلاوت نہیں ہوندی لیکن او بھی اللہ پاک دی وحی ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, ایک کتاب ہے ایک حکمت ہے. اللہ نے دوویں چیزاں نازل فرمائیاں نے. فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ, او لوگو جڑا انہاں دونوں چیزاں نو منے گا اے احسن ہوئے گا. تے احسن دا معنی کی ہے؟ سب تو چنگا, سب تو بہتر, سب تو اچھا, اے احسن ہے. اللہ اکبر اللہ. تے آؤ نا عبادت تو بعد جیڑی چیز سب تو بہتر بنان والی انسان نو کی ہے اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت اور فرما برداری. اور آؤ تیسرے نمبر تے جیڑی چیز سب تو بہتر بنان والی اور جیڑی خوبی ساڈے اندر ہونی چاہیے, اور جیڑی شروع دے اندر بھی میں آیت تلاوت کی تھی جتے اللہ پاک نے سانو خیر امت قرار دیتا ہے, اس آیت دے اندر بھی اللہ پاک نے جو چیز بیان فرمائی ہے وہ ہے لوگاں نو اللہ وال بلانا, لوگاں نو خیر دی دعوت دینا, لوگاں نو نیکی دا حکم دینا, لوگاں نو برائی تو روکنا, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دا فریضہ سر انجام دینا. اللہ پاک نے تو سانو بہترین امت بنایا ہی اس واسطے وے کہ اے جی دعوت اللہ ہے نا, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, اے جو انبیاء دی ذمہ داری سی اللہ پاک نے ذمہ داری ساڈے موڈیاں تے پا دیتی ہے. فرمایا اس ذمہ داری تانوں دتی ہے اس واسطے تسی خیر الامم ہو. دیکھو نا اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امہ, بھئی تسی سب تو بہترین امت ہو. پچھلیاں امتاں بھی گزر گئیاں, انہاں امتاں دے اندر اور ساڈے اندر جسمانی لحاظ نال کی فرق ہے؟ اسی کوئی انہاں نالوں زیادہ خوبصورت ہاں, انہاں نالوں زیادہ سونے ہاں, انہاں نالوں زیادہ قد کاٹ نے ساڈے, انہاں نالوں زیادہ طاقتور ہاں. بلکہ اللہ فرماتے ہیں کما اہلکنا من قریۃ, کنیاں ہی بستیاں سی تباہ کر دتیاں نے, برباد کر دتیاں نے. ہم اشد منہم قوہ, جڑے تواڈے نالوں زیادہ طاقتور سن, جنہاں دے قد کاٹ تواڈے تو زیادہ سن اور تواڈے تو زیادہ خوبصورت, زیادہ دنیا دے اندر عزت, لیکن اسی تانوں بہترین بنایا ہے. تے اے دا سبب کی ہے؟ فرمایا تدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, تسی لوگاں نو خیر ول بلا رہے ہو اور نیکی دی دعوت دے رہے ہو, برائی تو روک رہے ہو. اور قرآن کی کہندا ہے؟ فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. کہنا دے لوگوں سب تو چنگی گل ہو دیے, سب تو چنگا بندہ ہوئے, ومن احسن قولا, سب تو خوبصورت بات ہو دیے, ممن دعا الی اللہ, جڑا لوگاں نو اللہ وال بلا رہے ہیں, اللہ دی توحید وال بلا رہے ہیں, اللہ دے قرآن وال بلا رہے ہیں, اللہ دے دین وال بلا رہے ہیں, لوگاں نو نیکی دا حکم دے رہے ہیں, لوگاں نو برائی تو روک رہے ہیں. لوگو جڑا بندہ نیکی دا حکم دین والا تے برائی تو روکن والا ہے, آمینہ دلال فرماندے نے سب تو بہتر ہے. جڑا نیکی دا حکم نہیں دے گا, برائی تو نہیں روکے گا, پھر دنیا دے اندر عذاب آن گے. عذاباں دا دروازہ بند کرن دا رستہ بھی یہ وے کہ تسی لوگاں نو نیکی دا حکم دیو, لوگاں نو برائی تو روکو. اج ساڈے اندر جڑے بڑے بڑے عذاب مسلط نے, انہاں دے اندروں ایک بڑے بڑے عذاب آن دے اسباب اور وجوہات پڑھو گے, انہاں دے اندروں ایک بڑا سبب ہے وے کہ جدوں برائیاں عام ہو جان اور برائیاں تو روکن والے ختم ہو جان, پھر آسماناں تو اللہ دے عذاب آیا کردے نے. اور جدوں برائیاں تو روکن والے موجود ہوندے نا, اصلاح کرنے والے جب تک موجود رہندے نے, لوگاں نو دعوت دینے والے موجود رہندے نا, اس وقت تک عذاب نہیں آندے. دیکھو نا مشرکین مکہ آپ اللہ پاک نو کہندے سن یا اللہ ساڈے تے عذاب نازل فرما, اور اس جگہ تے کھڑے ہو کے جتھے دعاواں قبول ہوندیاں نے, اللہ اکبر اللہ, قرآن نے مسئلہ بیان فرمایا ہے مشرکین مکہ دی دعا. فرمایا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إن كان هذا هو الحق من عندك
فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے مشرکین مکہ بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے دعاواں کر رہے ہیں، اللہ اگر محمد الرسول اللہ دا دین صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے پھر ساڈے تے آسماناں تو پتھراں دی بارش نازل فرما دے، ساڈے تے دردناک عذاب نازل کر دے۔ یہ دعاواں کر رہے ہیں، اپنے حق اندر بد دعاواں کر رہے ہیں، یا اللہ عذاب نازل کر دے۔ اللہ فرماندا ہے میرا دل کردا ہے میں انہاں نوں تباہ کر دیاں، میں انہاں نوں برباد کر دیاں، انہاں نوں دنیا تو مٹا دیاں۔ بھی دیکھو نا جڑا آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ ساڈے تے پتھراں دی بارش نازل کر دے، اللہ کہندا میرا دل کردا ہے میں انہاں نوں مٹا دیاں لیکن میں عذاب نازل نہیں کردا۔ یا اللہ عذاب کیوں نہیں نازل کردا؟ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ پاک اونی دیر تک انہاں تے عذاب نہیں نازل کرے گا جنی دیر تک تسی انہاں اندر موجود ہو۔ اللہ دے رسول دی موجودگی، اور اللہ دے رسول دی موجودگی دا کی مقصد ہے؟ لوگاں نوں دعوت دینا، نیکی دا حکم دینا، برائی تو روکنا۔ مطلب ہے جب تک تسی انہاں نوں دعوت دے رہے ہو، نیکی دا حکم دے رہے ہو، برائی تو روک رہے ہو، جب تک انہاں دے اندر موجود ہو اس وقت تک انہاں تے عذاب نہیں آئے گا۔ تے جدوں لوگ نمازاں پڑھتے رہن، روزے رکھتے رہن، اپنا قرآن پڑھتے رہن تے جناب ادھر دوسرے پاسے لوگ بدماشیاں کرتے ہون، ظلم کرتے ہون، زیادتیاں کرتے ہون اور گناہ عام ہون، فسادات عام ہون، تے اے جناب اپنیاں نمازاں پڑھی رکھے، لوگاں نوں نیکی دا حکم نہ دے، برائی تو نہ روکے، اللہ فرماندے نے پھر ایسے عذاب آندے نے واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جڑے صرف گناہگاراں تے نہیں بلکہ بے گناہاں نوں، نمازیاں نوں، روزے داراں نوں، پرہیزگاراں نوں بھی نال ڈبو کے رکھ دیندے نے۔ ایسے عذاب اللہ کہتے ہیں ایسے عذاباں تو بچ جاؤ۔ تو لوگاں نو اللہ دے دین وال بلانا یہ ایسا معاملہ ہے جہدے نال انسان دنیا دے اندر بہترین کہلاندا ہے۔ اور دیکھو نا تسی کسی نو بھی اللہ دے دین دی دعوت دیو گے تے کی خیال ہے تہاڈی عزت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ وہ تواڈے تے جناب تانوں سلام پیش کرے گا اور تواڈیاں محنتاں اور تواڈیاں محبتاں، تواڈی دعوت، تواڈا نیکی دا حکم دینا اینو سرائے گا کہ لو جی بڑا نیک آدمی ہے، سانو چنگیاں گلاں دسدا ہے۔ یعنی اللہ پاک لوگاں دے دلاں اندر عزت بٹھا دیندا ہے اس بندے دی جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیندا ہے، جو اللہ وال لوگاں نو دعوت دے رہا ہے، لوگاں نو اللہ وال بلا رہا ہے۔ اور آؤ ایک اور بات جڑی اللہ دے رسول نے فرمائی ہے کہ جہدے نال انسان بہتر بن جاندا ہے وہ کی ہے؟ صحیح بخاری دی حدیث ہے نا، بڑی مشہور حدیث ہے، تسی بھی سنی ہے۔ آمینہ دلال نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگوں تواڈے اندروں سب تو بہترین بندہ ہوئے جڑا قرآن سیکھ رہا ہے اور قرآن سکھا رہا ہے۔ قرآن سیکھنا اور قرآن سکھانا ایسا عمل ہے جہدے نال انسان بہترین بن جاندا ہے۔ لوگوں ساری دنیا دیاں کتاباں پڑھ چھڈو جناب، ساری دنیا دی میتھ، اور تسی جناب اینی میتھ جناب تانوں آ جائے، بہت بڑے تسی انجینئر بن جاؤ، اور جناب تسی سائنس اینی پڑھو، تسی ڈاکٹر بن جاؤ، کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن دا ایک حرف پڑھ لو، من قرأ حرف من کتاب اللہ، ایک حرف پڑھ لو اللہ پاک 10 نیکیاں عطا فرما دے گا۔ اور کسی نے ایک حرف پڑھا دیو تو اللہ 10 نیکیاں کم از کم نے۔ اس واسطے آمینہ دلال نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن والا، اور صحیح بخاری سے موجود ہے۔ ابو عبد الرحمن قاری سن، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دے دور تو لے کے نا مدینے دے اندر تعلیم دینی شروع کرتی قرآن دی، لوگوں کو قرآن پڑھائی جا رہے ہاں، لوگوں کو قرآن سکھائی جا رہے ہاں۔ حجاج ابن یوسف دے دور تک میں لوگوں کو قرآن پڑھاتا رہا۔ لوگ پوچھتے ہیں قاری ابو عبد الرحمان صاحب اینا تسی لوگوں کو قرآن پڑھاندے ہو، لوگوں کو قرآن دی تعلیم دیندے ہو، وجہ کی ہے، سبب کی ہے، تانوں لبدا کی ہے، تانوں ملدا کی ہے؟ کہندے نے جدوں تو میں حدیث پڑھی نا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میرا دل کردا ہے میں اللہ دا قرآن پڑھاندا رہاں۔ تے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دور خلافت تو لے کے حجاج بن یوسف دے دور تک قرآن پڑھان دی وجہ صرف اے حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تواڈے چوں بہترین ہوئے جڑا قرآن سکھدا اور قرآن سکھاندا ہے۔ اسی بھی کوشش کرتے رہنے ہیں بھئی قرآن پڑھ لو، قرآن سکھ لو، میں بھی تمہیں کلبدا رہنا وا بھئی قرآن پڑھیا کرو۔ اور میں تے الحمدللہ اپنی جڑی خدمات نے نا وہ ہر وقت دین واسطے تیار رہنا کہ کوئی قرآن پڑھن واسطے آئے، کوئی قرآن سیکھن واسطے آئے، کوئی قرآن دی تعلیم حاصل کرے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے،
بے لوس، بغیر کسی جناب سوچ تو، بغیر کسی فکر تو اور بغیر کسی لالچ تو ہر وقت خواہش رہتی کہ لوگوں کو قرآن پڑھائیے، لوگوں کو قرآن سکھائیے. اور میں تمہیں اکثر کہتا رہنا بھی آیا کرو، کدے ترجمہ قرآن کلاس لا لی بھئی ترجمہ پڑھ لو قرآن دا، کدے جناب نماز دیاں دعاواں یاد کرواتیاں کلاس لا لی قرآن ٹھیک پڑھ لو. اور کدے جناب ہن اسی الحمدللہ شروع کیتا ہے بچیاں واسطے، بچیاں واسطے کہتے تھے بچیاں واسطے ہیں لیکن ہے تو سب واسطے ہی ہے. یہ اندر مرد بھی آ سکتے ہیں، عورتیں بھی آ سکتی ہیں، قرآن سیکھ سکتے ہو. بہترین انسان بننے کا موقع اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. دیکھو نا بہترین کون ہے؟ ایم پی اے نہیں، ایم این اے نہیں، کوئی تاجر نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں، کوئی صدر نہیں، کوئی وزیر اعلیٰ نہیں. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بہتر نہیں قرار دیتا. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگوں تواڈے اندر بہترین ہو جو قرآن سکھدا ہے، قرآن سکھاندا ہے. آؤ یہ جناب اسی بچیاں نے میٹرک کے پیپر دیتے نا تے چھٹیاں ہو جاندیاں 3 مہینے، 3 مہینے تک رزلٹ نہیں آتا. وہ 3 مہینے تک جب تک رزلٹ نہیں آتا بچے تقریباً ویلے ہی ہوتے ہیں. ابھی سوچا بھی 3 مہینے انہوں نے ویلے جو رہنا ہے. اور پھر نال ہی گرمیاں دیا چھٹیاں آ گئیاں. جڑے باقی بچے سن میٹرک تو علاوہ 7ویں 6ویں 8ویں یہ کلاساں کے بچے ہوں یہ بھی 3 مہینے انہوں نے ویلا رہنا ہے. تو اسی طرح بچیاں، اسی طرح جڑے کالجاں پڑھنے والے بچے نے انہاں دیاں بھی چھٹیاں کا اعلان ہو گیا ہے بھی 1 جون تو لے کے 31 جولائی تک چھٹیاں نے. تو اسی کیا بھی چلو انہاں چھٹیاں تو فائدہ چکیے، بچیاں نو قرآن سکھائیے، احادیث سکھائیے. وہ کلاس شروع کیتی ہے صبح دے ٹائم 8 بجے تو لے کے 10 بجے تک بچیاں واسطے، شام نو 7 بجے تو لے کے 9 بجے یعنی مغرب تو عشاء تک بچیاں واسطے. تو سچی گل ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ توفیق دینا نا، کوئی دوروں آ رہا ہے کوئی کتوں آ رہا ہے، وہ بچے ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے وہ آگے پڑھ رہے ہیں. تو سارے اپنے نمازی یا اپنے نمازیاں دے بچے وہ انہوں نے یہ پرواہ کوئی نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ جدو کسی کو نعمت عطا فرمائے تو وہ قدر نہ کرے پھر اللہ تعالیٰ نعمت چھین لیندے ہیں. اس تو پہلے کہ یہ موقع تواڈے کولوں چھن جائے قرآن پڑھن دا سیکھن دا، اس تو پہلے قرآن سیکھو پڑھو. اور سارے جو کہڑا بندہ جنہوں قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے، یا تو اسی بڑے جناب عالم فاضل ہوئیے نا سارے تو اسی کئی بھی سن تو لوڑ ہی کوئی نہیں جی، اسی تو پڑھے لکھے ہیں. کہڑا بندہ جو ہاتھ چک کے ہاتھ کھڑا کرے گا جی میں قرآن بالکل صحیح پڑھ لینا وا، ناظرے جی کوئی غلطی نہیں آتی. ترجمہ تے چھڑ دیو نا، ناظرے دیا ہی اینیاں غلطیاں نے سانو ناظرہ صحیح پڑھنا نہیں آتا. تے ترجمہ تو دور دی گل ہے. کہڑا بندہ جو ہاتھ چکے جی میری نماز دی جڑی دعاواں نا بالکل ٹھیک میں پڑھنا وا، وہ اندر کوئی غلطی نہیں. تے سچی گل ہے اگر ایتھے اسی سن لئیے نا تو ساری سارے دی نمازاں دی غلطیاں نے، سارے سارے دے قرآن پڑھن وچ غلطیاں نے. لیکن ساری یہ ترجیح نہیں، ساری ترجیح ہے بل تو سرون الحیات الدنیا، پیسے کمانے نے، پیسے پیسے ہر وقت پیسے، صبح تو لے کے شام تک ایک ہی فکر ہے مال کما لیے پیسہ کما لیے. لوگوں پیسے ایتھے چھڑ جانے نے، ساڈے نال جڑی چیز جانی ہے. دیکھو نا اسی دنیا تو جانا ہے تو قبر دے اندر کلے ہی ہونا ہے نا، نہ اولاد نہ مال. اوتھے قبر دے اندر اندھیرا تے روشنی بننا تے کس چیز نے؟ اللہ دے قرآن نے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نا قرآن دیا سورتاں جڑا بندہ پڑھدا نا تے یہ سورتاں جناب روشنی بن کے لائٹ بن کے بلب بن کے جل رہی ہونگی. تیری میری قبر اندھیری ہے، وہ دے اندر روشنی بن کے قرآن آ رہا ہے. تے جدوں بندہ کلا ہی ہے اک جاندا ہے تھک جاندا ہے کلا، جنیاں یہ تے قبر ہے نا، تسی کسے ایسی جگہ تے جتھے نعمتاں ہی نعمتاں ہون، بہت بڑا محل ہوئے، باغات ہون، کھان پین واپس، کلا بندہ اتنے ہوئے تے اتنے گزارا کر لے گا. یار آدم علیہ السلام ساڈے والد محترم جنت اندر اللہ نے بھیجتا، جاؤ جی آدم صاحب جنت اندر. تے قرآن دسدا ہے اور آمینہ دلال نے بھی فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام کلے سن، دنیا جہان دیا ساریا نعمت بہترین موجود سن پر دل نہیں سی لگتا، کلیاں دا دل نہیں سی لگتا. وخلق منها زوجها، پھر اللہ نے بیوی پیدا فرمائی تو بیوی جدو آئی تے او دے نال دل لگیا. تو یعنی کلا بندہ او دا دل تے قبر کی ہوئے گا، کلا بندہ پھسے ہے. اور اوتھے دل لان واسطے اللہ بھیجے گا ساتھی، کنوں؟ قرآن. ساڈا قرآن جڑا اسی پڑھنے ہیں نا یہ قرآن ساتھی بن کے آئے گا. اسی جو اعمال صالحہ کرنے یہ ساتھی بن کے، اور قیامت والے دن جدو کوئی سفارش نہیں کرے گا نا، بھینا بھرا والدین بیوی بچے سارے
منہ موڑ لین گے، منہ لکو لین گے بھی کتے کوئی نیکی نہ منگ لے تے سفارش کوئی نہیں کرے گا، بڑے بڑے نبی انکار کر دیں گے۔ تو آمینہ دلال نے فرمایا اس دن قرآن سفارش کرے گا، اپنے پڑھنے والے واسطے قرآن سفارش بنے گا کہ لو جی اے اللہ میں سفارش کرنا اس بندے تو معاف فرما۔ اللہ اکبر۔ تے اسی پیسے دے پیچھے بھجنے ہیں جہاں فائدہ صرف چند دنوں واسطے، اور وہ قرآن جنہیں سانو دنیا وچ بھی، آخرت وچ بھی، قبر وچ بھی، قیامت والے دن، محشر دے دن وچ بھی کام آنا ہے، وہ فکر ہی کوئی۔ تو آؤ دوستو میرے بھائیو، اسی اپنے آپ کو بہترین بنانا ہے تو ایک طریقہ یہ وے جویں اللہ دی عبادت کرنے والا انسان بہتر بنتا ہے، جویں اللہ اور رسول دی اطاعت نال بہترین بنتا ہے۔ اسی طرح خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن سیکھنے والا، قرآن سکھانے والا کائنات دا سب تو بہترین شخص ہے۔ اور کون کہہ رہے ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور آؤ ایک اور بندہ جہاں تذکرہ کیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بڑا بہترین بندہ ہے، اللہ پاک نے انہوں بڑا بہترین بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ الجامع الصغیر حدیث کی کتاب ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیتا ہے۔ الجامع الصغیر وچ حدیث ہے، آمینہ دلال فرماندے لوگوں ساریاں وچوں سب تو بہترین بندہ ہوئے جڑا القلب المحموم، جدا دل بڑا نرم ہے، جدا دل بڑا، واللسان الصادق، جدی زبان سچ بول دی۔ دو خوبیاں بیان کی تیاں، دل نرم اور زبان سچ بول دیے۔ تے صحابہ پوچھتے ہیں اے جی جڑا تسی کہہ رہے ہو دل القلب المحموم، مل قلب المحموم، اے قلب محموم کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا التقی النقی، اے او بندہ ہے جڑا اے دے دل اندر اللہ دا ڈر موجود ہے، تقوی موجود ہے، اللہ دا خوف موجود ہے، ہر وقت اللہ کو ڈردا رہندا ہے، کوئی بھی قدم اٹھان تو پہلے سوچتا ہے کہ کل قیامت والے دن اگر اللہ نے اس میرے قدم دے بارے پوچھا بھی کیوں اٹھایا سی تے میں کی جواب دیاں گا۔ ہاتھ اٹھان لگیاں، زبان چلان لگیاں، ہر کام کرن لگے سوچدا ہے کہ قیامت والے دن کی بنے گا۔ فرمایا لا اسم فیہ ولا بغی ولا حسد، نہ اے دے وچ کوئی گناہ ہے، ہر وقت اللہ کو ڈردا رہندا تے گناہ نہیں کردا، تے نہ اے دے دل وچ کدے غصہ، نہ کینہ، نہ حسد، بالکل صاف دل والا بندہ، حسد تو پاک ہوئے، غصے تو پاک ہوئے اور نرم دل ہوئے، محبت آئے دے پریاں ہون، اے بندہ آمینہ دلال فرماتے ہیں سب تو بہتر بندہ ہے۔ آؤ اپنے دلوں کو صاف کریے، اپنے دلوں چو غصے، رنجشاں، قدورتاں اور یہ سارا کچھ صاف کر کے کڈ کے اپنے دل اندر تقوی پیدا کریے، ایمان پیدا کریے، آپس اندر محبت، ایثار اور ایک دوسرے دے نال قربانی دے جذبے پیدا کریے۔ یہ دلاں چ جڑا حسد کوڑ لئی پھرنے نا جسی اینو ختم کر کے، اور یہ دلاں دا کوڑ انسان نو دیکھو نا کتھوں تک پہنچا دیندا ہے۔ آمینہ دلال فرماتے ہیں جڑا بندہ 3 دن تک اپنے مسلمان بھرا نال بولدا نہیں نا، اللہ پاک دی نماز قبول ہے، کنا بڑا مرضی مجرم کیوں نہ ہے، تو انہوں 3 دن تک انسان ہے نا فطری طور پہ بندہ کمزور ہے، غصہ آ جاتا ہے تو غصہ کر لو، کوئی گل نہیں، 1 دن کر لو، 2 دن کر لو، زیادہ تو زیادہ 3 دن تک۔ اس تو بعد تسی اگر نہیں آپس کے اندر بول دے، سلام کلام شروع نہیں کر دے، فرمایا لا تجاوز صلاتهن آذانهن، اس بندے دی نماز کرنا تو اوپر بھی نہیں جاندی، نماز ہی قبول نہیں ہوندی، تو 3 دنوں تو بعد صلح کرنا لازمی ہوندا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وخیرهم الذی یبدأ بالسلام، تے جڑا جھک جاندا ہے، عاجزی اختیار کردا ہے، اپنے دل نو نرم کر لیندا ہے اور اگے بڑھ کے صلح کر لیندا ہے، سلام وچ پہل کردا ہے، وخیرهم الذی یبدأ بالسلام، اے انہاں دوواں وچوں اللہ دے نزدیک بہتر ہے بندہ ہے۔ تو بہتر بننے واسطے سلام اندر پہل، صلح اندر پہل، بول چال اندر، کلام اندر پہل کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور آؤ اسی طرح یہ حقوق اللہ دے نال نال کچھ حقوق العباد نے جنہاں دی ادائیگی دے نال انسان بہتر بندا ہے۔ حقوق العباد دے اندروں سب تو پہلے جڑے حقوق نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے نے جنہاں نال انسان سب تو بہتر بندا ہے نا، فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، لوگوں تواڈے اندروں سب تو بہتر بندہ جو اپنے گھر والے نال بہتر ہے، اور پھر اپنی مثال دیتی، لوگوں میں تواڈے سب نالوں زیادہ اپنے گھر والے نال بہتر ہاں۔ اگر کئی بندے نا باہر بڑا ہسدے کھیڈتے پھرن گے ہیں، لوگوں نال بڑا ہس ہس کے جناب ہاتھاں تے ہاتھ مارن گے، جناب بڑے خوش، گھر وڑدے ہی پتہ نہیں کی ہو جاتا ہے، غصہ اور جناب متھے تے تیوڑیاں، اور جناب بڈھی نو بچیاں نو انج پہن گے، ٹٹ کے پہن گے انہوں یار باہر والے ساڈے محبت دے، شفقت دے،
پیار دے مستحق نے، یہ کوئی شک نہیں، لیکن سب تو زیادہ ساری محبت دے حقدار کون نے؟ ساری شفقت دے حقدار سارے گھر والے، بیوی بچیاں دے نال محبت، اپنی بیوی دا احترام، وہ محبت کرنا، وہ پیار کرنا. اور دیکھو نا اللہ دے رسول نے تے باقی ساریاں گلاں چ اللہ رسول نے دسیا ہے تہاڈے جو بہتر بندہ ہوئے جڑا اے کام کرے، اے کام کرے، اے کام کرے. جدو آئی نا بیوی نال محبت دی واری تے اللہ دے رسول نے اپنی مثال دے کے بیان فرمایا خیرکم خیرکم لاہلہ وانا خیرکم لاہلی. لوگوں تہاڈے اندروں سب تو بہتر بندہ ہوئے جڑا اپنے گھر والیاں واسطے بہتر ہے، اور میں تہاڈے اندروں سب تو زیادہ اپنے گھر والیاں واسطے بہتر ہاں. میں اپنے گھر والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے تسی حالات دیکھو نا، اپنی بیویاں نال انیاں محبتاں کردے، انہاں پیار کردے، اج دا کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکدا. وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے رسول ایک دن کرو یعنی نہا کے باہر نکلے نا، تو وہ دور اج دا تھوڑا سی بھی پانی وافر ہوئے، پانی بھی تو باہروں بھر کے لیانا پیندا سی کنویاں تو، اور لبدا ہی نہیں سی. تو باہر نکلے نا تو وہ آٹا سی انہاں دے ہاتھ وچ تے نبی پاک دے جسم تے آٹا مل دیتا. اللہ دے رسول فرماندے نے بھی عائشہ میں تو ہن نہا کے نکلیا تے تو یہ کیتا ہے؟ انہوں نے کہا جی مینوں پتہ چلیا بھی آٹا ملن نال نا میل اتر دیے، تے میں کہا تہاڈی میل اتر جائے. تے اللہ دے رسول ہس پے مسکرا پے کہندے ٹھیک ہے جے تو یہ چاہنی بھی میل اترے تے میں دوبارہ غسل کر لینا، دوبارہ نہان چلے گئے. تے جے ساڈے ورگا کوئی تے ایک دم منہ تے تھپڑ ماردا پہلو بھی تینوں میں ذرا دسدا میل کیویں لانی. اللہ دے نبی علیہ السلام نے اتنی محبت، اتنی شفقت، تو اپنی بیوی نال محبت کرنا، اپنے گھر والے نال پیار کرنا چاہیے. جدو گھر جاؤ تے گھر والے خوش ہون تہاڈے آن نال، اے نہیں کہ گھر والے کہن او تو باہر ہی چنگا سے. کئی لوگاں دے گھر والے اس گل تے خوش رہندے بھی باہر ہی رہے. میں کہنا نا ویلا بندہ گھر بیٹھا ہوا نا وہ 10 سساں تو زیادہ تنقید کردا ہے، انہاں تو زیادہ بھیڑا ہوندا ہے. یعنی 10 سساں رل کے بھی اونی تنقید نہیں کر سکدیاں اپنی نوہ تے جنہ ویلا بندہ اپنی بیوی تے کردا ہے. اور عجیب گل ہے سارے معاشرے چ جن برے لطیفے لوگوں نے بنائے نے سارے بیویاں دے متعلق، عورتوں دے متعلق جن برے لطیفے نا بیویاں دے متعلق بنائے. یار کیسا عجیب نظام ہے. گرل فرینڈ دے متعلق پیار محبت دی گلاں لوگ کرتے ہیں، اور بیوی دے نال برے لطیفے اور جناب بری تو اپنی بیوی نال محبت کرنا. نبی علیہ السلام نے خیرکم خیرکم لاہلی جامع ترمذی دی حدیث ہے، فرمایا لوگوں تہاڈے اندروں بہترین شخص ہوئے جڑا اپنے گھر والیاں واسطے بہتر ہے. پھر گھر تو اگلا مرحلہ کی ہے؟ پڑوسی، رشتہ دار اور گلی محلے والے. تو آمینہ دلال نے پھر اگلے مرحلے تے اس بندے نو بہتر قرار دیتا ہے جڑا اپنے پڑوسیاں نال بہتر ہے، جہدے تعلقات ہمسایاں نال بہترین نے، جڑا سب تو زیادہ اپنے ہمسایاں دا خیال رکھدا ہے، ہمسایاں دے نال محبت کردا ہے، ہمسایاں دیاں ضرورتاں دا خیال رکھدا ہے. تو آمینہ دلال امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ. لوگوں سب تو زیادہ اللہ دے نزدیک بہتر وہ بندہ ہے جڑا اپنے ساتھی نال بہتر ہے. کسی دے نال رل کے کام کر رہے ہو وہ دے نال بہتر بنو. ساڈے ہاتھ رل کے کام کریے نا ایک دوسرے دے نال تو وہ کوشش ہوتی وہ دل کرتا میں انہوں وڈ کے کھا جا، وہ دل بھی میں انہوں وڈ کے کھا جا، ایک دوسرے کو وڈن ٹکن تے لگے ہیں. تے آمینہ دلال فرماندے نے اپنے ساتھی دے نال جڑا بہتر ہے نا اے اللہ تعالیٰ دے ہاں سب تو زیادہ بہتر ہے. سفر وچ کوئی ساتھی بن گیا ہے وہ دے نال بہتری کرو. اسی طرح گلی محلے کوئی نال رہندا ہے وہ دے نال بہتری کرو. اور خیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ. لوگوں سب تو بہترین بندہ جڑا اپنے پڑوسیاں نال محبت کردا ہے، انہاں دا خیال رکھدا ہے، یہ بہترین ہے. پھر پڑوسیاں تو نکل کے دیکھو نا بیوی بچے گھر، پھر اگے پڑوسی محلے دار، پھر اگے انسان سارے مسلمان. فرمایا لوگوں خیر الناس من ينفع الناس. جڑا بندہ لوگاں نال بہتر ہے، لوگاں دے فائدے دے کم کردا ہے، لوگاں واسطے نفع بخشے، ایدی ذات تو لوگاں نو فائدہ پہنچ رہا ہے نا. خیر الناس من ينفع الناس، اے لوگاں نو فائدہ دین والا اے سب تو بہتر اللہ دے نزدیک. جنہ ایدی ذات تو لوگاں نو فائدہ ملدا جائے گا اللہ ایدے تے راضی ہوندا جائے گا، اللہ ایدے خوش ہوندا جائے گا. اے دیکھو نا جڑے لوگ خدمت خلق دا کم کردے نے، جڑے لوگ لوگاں دی خدمت کرتے ہیں، گلیاں محلیاں دے اندر بازاراں جا کے غربا فقراء یتامہ مساکین انہاں دے سراں تے ہاتھ رکھتے ہیں، انہاں نو کھلاندے پلاندے نے. اے جدوں کتے کوئی مشکل پریشانی آ جائے بڑھ کے اگے بڑھ کے خدمت کرتے ہیں. تو خدمت خلق کرنے والے نال ساری خلق محبت کر دی، ساری مخلوق محبت کر دی ہے. آج دیکھو نا جماعت الدعوہ حافظ سعید صاحب اور ساری دنیا جناب سلام کر رہی ہے. ساری
پورے پاکستان دے اندر اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی. وہ وجہ کی ہے؟ وہ کہتے یار انہاں دے کم بڑے چنگے نے. جتھے کوئی سیلاب آندا ہے بھج کے جاندے نے، جتھے کوئی زلزلہ آندا ہے بھج کے جاندے نے. فلاں جگہ تے کئی لوگوں نال ملاقات ہوندی ہے، وہ پتہ چلدا ہے بھی یہ افسری صاحب دی جماعت دے بندے نے. وہ بڑے گھٹ کے ملے خوش ہو کے آ جڑے پہاڑی علاقے دے نا خاص طور پہ وہ کہیں جدو زلزلہ آیا سی نا تے ساڈا گھر ٹوٹ گیا سی تے تہاڈی جماعت نے سانو گھر بنا کے دتا. لوگ دیکھو ساڈا کوئی کردار تعلق نہیں ہوندا، لوگوں کو پتہ چل جاتا نے اس جماعت دے بندے نے تو لوگ سانو جناب محبتاں دے رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں. تے جڑے لوگ آپ اگے بڑھ کے خدمتاں کرتے ہیں، لوگوں کی جناب محبت کرتے ہیں، لوگوں دے کم آندے نے، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الناس، لوگاں چوں سب تو بہترین وہ لوگ نے جڑے من فاؤ الناس، لوگوں دا فائدہ کرتے ہیں. اور آؤ نبی علیہ السلام نے پھر فائدے دے کچھ تذکرے بھی فرمائے. فائدہ کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا خیرکم من اطعم الطعام، لوگوں تواڈے چوں بندہ جڑا دوسرے نو کھانا کھلائے، ورد السلام، اور جو کوئی سلام کرے او دے سلام دا جواب دے. اللہ اکبر. اور ایک موقع تے فرمایا نبی علیہ السلام نے لوگوں خیرکم من اطال عمرہ وحسن عملہ، تواڈے چوں سب تو بہترین بندہ ہے جدی عمر زیادہ ہوے اور او دے عمل چنگے ہون. عمر زیادہ تے نیکیاں بھی زیادہ. اے نہیں کہ جدو عمر زیادہ ہوئے آخری عمر چ انسان جناب وہ ایسیاں بونگیاں مارے کہ اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جائے، انسان بھی ناراض ہو جان، بلکہ اللہ عمر زیادہ عطا فرمائے، لمبی زندگی دے تو زندگی دے آخر تک. آمینہ دلال نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال دا دار و مدار خاتمے تے وے. اپنے خاتمے نو ذہن چ رکھو، جدو ساڈا خاتمہ ہوئے تے ایمان تے ہوئے، خاتمہ خیر تے ہوئے، چنگے کماں تے ہوئے. اے نہ ہوئے کہ آخری عمر چ آ کے اسی کئی ایسے لوگ نے کہ جڑے آخری عمر ایسی غلطی کرتے ہیں وہ ساری زندگی دیا نیکیاں دے پانی پھیر لیں. آخری عمر میں اپنے آپ کو سنبھالنا، جدو عمر زیادہ ہو جائے پھر اپنے آپ کو سنبھالنا، اپنے دے کنٹرول رکھنا، اپنی نیکیاں سنبھالنا اور اپنی ساری زندگی دی محنت سنبھالنا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. اس واسطے اللہ رسول میرے لوگوں جڑا اپنی آخری عمر میں اپنی نیکیاں سنبھال لینا ہے، خیرکم من اطال عمرہ وحسن عملہ، اللہ پاک انہوں لوگوں کے اندر بہتر بنا دیتا ہے. اور اسی طرح جڑا بندہ ناپ تول کے اندر پورا اترتا ہے اور لوگوں نال جناب ناپ تول اندر کمی بیشی نہیں کرتا، بلکہ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے فرمایا وازنوا بالقسطاس المستقیم ذالک خیر واحسن تأویلا. لوگوں ناپ تول کے اندر کمی نہ کریا کرو بلکہ لوگوں کے نال احسان کریا کرو اور پورا تول کے دیا کرو. یعنی حقوق اللہ غصب نہ کرو، حقوق اللہ مارو نہ، حقوق العباد غصب نہ کرو، حقوق العباد سے ڈاکہ نہ ڈالو. اگر حقوق العباد پورے ادا کرو گے، لوگوں کا پورا حق دو گے، اللہ فرماندے نے ذالک خیر، اے حق دین والا، اے ناپ تول پورا کرنے والا، اللہ انہوں سب تو بہتر قرار دینے، اے بہتر بندہ ہے. اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، لوگوں تواڈے چوں سب تو بہترین بندہ جدا اخلاق بڑا اچھا ہے، لوگوں نال ملدا ہے بڑے محبت نال، لوگوں کو اٹھتا بیٹھتا بڑی محبت نال، یہ چلنا پھرنا، یہ کردار، یہ اخلاق بڑا ہی شفقتاں والا، محبتاں والا ہے. جنی محبت زیادہ ہوئے گی، جنہ اخلاق اچھا ہوئے گا، دنیا چ بھی بہتر ہوئے گا. اور آمینہ دلال نے فرمایا قیامت والے دن تواڈے چوں میرے سب تو قریب پتہ کیڑا بندہ کھڑا ہوئے گا؟ سب تو قریب احسنکم اخلاقا، جدا اخلاق سب تو اچھا ہوئے گا. تو اپنا اخلاق اچھا کرنا، اپنا کردار اچھا کرنا. اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ قرض لے لوے اور پھر انہوں اچھی طرح ادا کرے، وہ بندہ بھی سب تو زیادہ بہتر ہے. نبی علیہ السلام نے نا ایک بندے کو قرض لیا، ایک اونٹ، وہ جو قرض ادا کرنے کا وقت ہے نا تو بندہ آیا مقروض جن نے قرض لینا سی، کہنے لگا حضور تسی میرا اونٹ دینا ہے. اللہ کے رسول نے صحابہ نے فرمایا بھی یہ اونٹ دینا ہے، جاؤ جا کے ایس عمر دا اونٹ ہے میرے ذمہ قرض ہے، لب کے لیا اونٹا نے درو. اس صحابہ لب دے رہا اونٹ وہ نہ ملیا اس عمر دا. آگے کیا جی اس عمر دا اونٹ تو نہیں ملیا لیکن اس تو بڑی عمر دا اونٹ مل گیا، یعنی وہ تو مہنگا اونٹ ہے وے تواڈے اونٹاں دے اندر. تے دسو کی حکم ہے؟ اللہ کے رسول نے جڑا مہنگا اونٹ ہے نا وہی دے دیو. وہ دے دیتا نا تے وہ بڑا خوش ہویا.